الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنین مؤمنون مکیہ، آیت نمبر 1 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے. قد جو ہے یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے ہم اس کا معنی کرتے ہیں تحقیق، یعنی آگے جو بات ہے عین حقیقت ہے، پکی بات ہے. وہ کون سی بات؟ افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے ایماندار. اس میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. دنیا دوڑ رہی ہے کامیابی کے پیچھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں او میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے. تو ان میں سب سے پہلی بات کہ وہ کامیاب ہیں جن کے پاس ایمان ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی دلیل کے لیے ان کے پاس آگے والی صفات بھی موجود ہیں جو اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ واقعی بندہ مومن ہے، پکا ایماندار ہے. وہ ایماندار کامیاب ہیں جن میں ایمان کے ساتھ ساتھ اگلی صفات بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر ان کی کامیابی ہے کیا وہ آخر میں بیان ہوگی. تحقیق کامیاب ہو گئے ایماندار. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. خشوع ہوتا ہے دل کا جھکاؤ، جن کا دل نمازوں کے اندر اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سارے اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں. حدیث کہتی ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، جب وہ بگڑ جائے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. یعنی مرکز دل ہے. اور جب دل میں خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے آگے جھکاؤ ہوگا، تو پھر نماز کے اندر باقی سارے اعضاء میں خود بخود خشوع پیدا ہو جائے گا. پھر نہ نماز میں اس کی نگاہ ادھر ادھر جائے گی، پھر نہ وہ کپڑوں اور داڑھی سے کھیلے گا، نہ وہ انگلیاں چٹ کھائے گا، نہ کوئی اور ایسی حرکت کرے گا جو نماز کے منافی ہو. کیوں؟ اس کا دل جو جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے، اس کے اعضاء بھی جھکے ہوئے ہوں گے. اور جب دل جھکا ہوا نہیں ہوگا، دل میں خشوع نہیں ہوگا، تو پھر نماز میں وہ حرکتیں کرتا رہے گا، وہ نماز میں کھیلتا رہے گا. اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایک منافقانہ انداز بھی ہوتا ہے، یعنی دل میں کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں خدا کا، کوئی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ بڑا مسکین بن کے کھڑا ہے، بڑا لوگ کہیں جی بڑا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ وہ کرتا ہے جو ریاکار ہوتا ہے. جو ریاکار ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہوگا، لیکن اس کا دل بھٹک رہا ہوگا ادھر ادھر. اور جو حقیقتاً خشوع کرتا ہے، دل کے جھکاؤ اس میں ہوتا ہے، تو اس کے اعضاء پھر واقعی اللہ کے لیے جھکے ہوتے ہیں. اور یہ اصل خشوع ہوتا ہے نماز کی روح جو ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نماز بھاری ہے، مشکل ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر کوئی بھاری نہیں ہے. جن کے دل میں خشوع خضوع ہے، آج جن کے ساری یہ ڈر ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اب اس ایت سے
جو خشوع والی آپ نے پڑھی ہے، اس سے سمجھ آ گیا کہ کامیابی کی گارنٹی صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو خشوع کرتے ہیں نماز میں۔ کیونکہ الفاظ پہ غور کریں نا، کہ وہ ایماندار کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یوں نہیں کہا وہ ایماندار کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یوں نہیں کہا وہ ایماندار کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ورنہ تو ایسے نمازی بھی ہیں جن کے متعلق ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ وہ نمازی تباہ ہیں، برباد ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ اب وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، مصلین انہیں کہا گیا، نماز پڑھنے والے، لیکن نمازوں سے غفلت کا شکار ہیں اور وہ دکھلاوا کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اور ان نمازیوں کے لیے فلاح اور کامیابی کی گارنٹی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور صفت ان کی یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو بے فائدہ ہو، ہر وہ بات جو بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، ہر وہ کام جو بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت کے لحاظ سے، تو ایسا کام لغو ہے۔ تو وہ ایماندار کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو کے قریب نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایک اور جگہ کہا گیا ہے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جس میں لغو باتیں ہو رہی ہیں، لغو کام ہو رہے ہیں، بیہودہ باتیں، بیہودہ کام ہو رہے ہیں، جب وہ ایسی مجلس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور پر معزز انداز میں گزر جاتے ہیں اپنا دامن بچا کے۔ ایک اور جگہ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ کوئی لغو سنتے ہیں تو اس سے کنی کترا جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، حدیث میں کہا گیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام میں حسن تب پیدا ہوتا ہے جب وہ ان کاموں اور ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہیں، تب انسان کا اسلام خوبصورت بن جاتا ہے۔ ورنہ اس کا اسلام داغدار ہے، نام تو ہے اسلام کا، لیکن اگر وہ لغو کاموں سے، بے فائدہ بیہودہ کاموں اور باتوں سے نہیں بچتا تو اس کے اسلام میں حسن نہیں ہے۔ اسلام کا حسن تب پیدا ہوتا ہے، اسلام میں خوبصورتی تب آتی ہے جب وہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ کامیاب وہ ہے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کیا ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن اس جگہ زیادہ وزنی اور راجح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ بمعنی تزکیہ کیا ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہ تو زکوٰۃ سے پہلے کی بات ہے، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے یہ تو پھر یہاں زکوٰۃ کا معنی کیا ہوا؟ تزکیہ۔ وہ جو تزکیے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ معنی ہوا، وہ جو للزکاۃ تزکیے کے لیے فاعلون کام کرتے ہیں۔ فاعلون کا نا کام کرنے والے، کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، ہر ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک بن جائیں، ہر ایسا کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ بھی کامیابی کی گارنٹی انہی کو دی گئی ہے جو تزکیہ کرتے ہیں، قد افلح من تزکا،
یہاں بھی شروع میں کیا تھا؟ قد افلح، وہاں بھی گئے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک بن گیا۔ تزکیہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ایک اور جگہ ہے افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سیم باتیں آ رہی ہیں، یہاں بھی ہے کہ جو تزکیے کے لیے کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی اصل کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کر لینا۔ جب انسان اپنے دل کو پاک کر لے گا تو پھر وہ سارا پاک بن جائے گا، اس کے سارے اعضاء پھر درست ہو جائیں گے، وہ تزکیے کے لیے کام کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ تو یہ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تزکیے کے لیے کرے۔ یعنی اس میں یہ بھی آ گیا کہ ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان لونڈیوں سے جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے، ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ جو صرف بیویوں یا لونڈیوں سے، جو صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان پر کوئی اعتراض نہیں، ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو شخص تلاش کرے گا اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ دو چیزیں بتائی گئی، بیوی اور لونڈی، ان دو کے علاوہ جیسے نے تلاش کیا، یعنی کوئی اور راستہ اپنی جنسی تسکین کا، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، انہوں نے حدیں پار کر لی، وہ حد سے گزر گئے۔ اب یہ کامیاب ہونے والوں کے لیے یہ حیا، شرافت اور پاک صاف رہنا، عزت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی کی گارنٹی نہیں، کیوں کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ اب یہ آیات بتا رہی ہے، یہ آخری جو صفت بیان کی گئی ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے دو راستے، بس ایک بیوی ایک لونڈی، اور آج کل ایک بچ گئی، لونڈی تو ہے نہیں آج کل، جنگی قیدی عورتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، آج کل وہ قانون ہی نہیں رہا۔ اگر کبھی پھر ایسے کوئی جہاد ہوں اور پھر یہ صورت بن جائے تو پھر آپشن کھڑا ہے، لیکن آج کل یہ نہیں ہے، آج کل صرف ایک راستہ بچا، وہ کیا؟ بیوی۔ اس کے بغیر کوئی بھی راستہ، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے تفصیل میں، بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کا، وہ حرام ہے۔ اور کیسا حرام ہے کہ اس پر ملامت ہے، ایسی شخص پر جو بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا، اس پر ملامت ہے، وہ حد سے تجاوز کر جانے والا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی کی گارنٹی، کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اس میں اندر یہ ترغیب بھی ہے کہ چونکہ ایک راستہ ہے اسی لیے اس راستے کو جلدی حاصل کیا جائے تاکہ وہ خرابی نہ ہو۔ اور ایسے والدین کو کے متعلق کہا گیا ہے کہ جن کی اولاد جوان ہو گئی اور وہ دیر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی شادیاں جلدی نہیں کر رہے، تو اگر اولاد حرام کام میں پڑ گئی تو والدین بھی مجرم ہو گئے۔
اگر اسباب تھے، اگر بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے، بعض اوقات اسباب نہیں ہوتے، مجبوری ہوتی ہے، اگر اسباب تھے اس کے باوجود اپنے ایک معیار قائم کر لیے بھی ہمارا یہ معیار ہے، اب اس معیار پر جو پورا اترے گا اس سے لیں گے، اس کو دیں گے، اپنے بناوٹی معیار بنا لیے اور پھر اس کے مطابق کہا جی ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے پھر ایک حدیث کی روح سے فساد عریض ہوگا۔ پھر اگر تم نے ایسے دیریں کر دیں اور ظاہر بات ہے پھر حرام کام ہونے ہیں، تو پھر فساد عریض اسی کو کہا گیا، لمبے چوڑے فساد ہوں گے، پھر بگاڑ ہوں گے، خرابیاں ہوں گی، بدکاریاں ہوں گی، تو اس میں پھر جرم والدین تک بھی جائے گا جو خام خواہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، دیر کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں تبتل نہیں ہے، تبتل سے آپ نے روکا، ترک نکاح۔ کوئی شخص صوفی بن جائے گا جی میں نکاح نہیں کرتا اور وہ اسی کو اپنے لیے پاک صافی قرار دے، میں تو بس ولی اللہ بن گیا ہوں، یہ ولی ولایت نہیں ہے، یہ تو تکمیل ہے ایمان کی۔ النکاح من سنت ہی آپ نے کہا ہے، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اب ایک چیز آپ کی سنت ہے اور کوئی کہے نہیں جی میں اس سے بغیر جو ہے میں زیادہ پاک صاف ہوں، تو سنت سے بڑھ گیا ہے وہ؟ نہیں، بلکہ نکاح جو ہے یہ انسان کو بچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح انسان کی نگاہ نیچی رکھتا ہے، انسان کی عزت کی حفاظت کا ضامن ہے، اور یہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ اسی لیے جلد از جلد جو ہی کوئی اچھا رشتہ ملے بچی کے لیے، بچے کے لیے، تو وہ کر گزرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کامیابی کی یہ صفت بھی ہمارے پاس حاصل ہو جائے کہ ہم حرام کام سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔